السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التقسیم الاول باعتبار وضع اللفظ، چونکہ ہم نے اصول فقہ کو 4 تقسیمات میں تقسیم کیا تھا، پہلی تقسیم چل رہی ہے۔ اس تقسیم کے اندر خاص، مطلق، مقید، امر کی بات ہو چکی ہے، ہمارے دروس موجود ہیں۔ آج ہم نہیں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نہیں بھی چونکہ التقسیم الاول کے متعلق ہے، تو نہیں کا لفظی معنی ہے منع کرنا۔ شریعت میں نہیں کا کیا کردار ہے؟ تو لفظی معنی ہے، شریعت میں لفظی معنی نہیں کا ہے منع کرنا۔ اسی وجہ سے انسانی عقل کو نہا کہا گیا، النہا، اولی النہا، عقل والے، کیونکہ عقل انسان کو بری باتوں سے روکتی ہے۔ خلاف شرع باتوں سے انسان کو عقل روکتی ہے، برے کاموں سے عقل روکتی ہے، اس وجہ سے عقل کو نہا کہا گیا۔ اصطلاح میں اور شرعی تعریف نہیں کی کیا ہے؟ طلب الکف عن الفعل علی جہت الاستعلاء، کسی کام سے روکنے کا مطالبہ کرنا کہ اس کام سے روکا جائے، کسی کو روکنا اور اس سے مطالبہ کرنا کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، علی وجہ الاستعلاء، اس میں استعلاء کی شرط ہے کہ جو حکم بڑے سے چھوٹے کی طرف متوجہ ہو اس کو علی وجہ الاستعلاء کہا جاتا ہے۔ اگر چھوٹے سے بڑے کی طرف کوئی حکم متوجہ ہے تو وہ علی وجہ الاستعلاء نہیں ہے، یا تو وہ علی وجہ الارشاد ہوگا یا علی وجہ الدعاء ہوگا، اس کے اندر استعلاء کا معنی نہیں پایا جاتا۔ استعلاء کے اندر لزوم اور وجوب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر امر کی نہیں کے صیغے، جس طرح امر کے کچھ صیغے تھے اسی طرح نہیں کے بھی صیغے ہیں۔ ایک تو نہیں کا معروف صیغہ لا تفعل، جیسے امر کا معروف صیغہ تھا افعل، تو نہیں کا بھی ایک معروف صیغہ ہے لا تفعل، اور کچھ اور صیغے بھی ہیں، جیسے کہ کسی عبارت میں نفی الحل، کسی کام کی حلت کی نفی کی جائے تو یہ بھی نہیں کا صیغہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو بظاہر فَلَا تَحِلُّ لَهُ یہ نہیں کا صیغہ نہیں ہے، یہ نفی کا صیغہ ہے، لیکن اس میں حلت کی نفی ہو رہی ہے، تو گویا یہ بھی حکماً نہیں کے اوپر دلالت کر رہا ہے، صیغتاً نہیں، صیغہ تو اس کا اصل ہے لا تفعل۔ ایسے ہی لفظ تحریم، لفظ نہیں جو خود اس کا اپنا صیغہ ہے نہیں، ینہا عن الفحشاء والمنکر، ینہا اس کے اندر لا تفعل تو نہیں ہے نا، لیکن ینہا اس میں بھی نہیں کا معنی پایا جاتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، لفظ حرمت لا تفعل کا صیغہ نہیں ہے، لیکن یہ مقصود یہاں پہ نہیں ہے۔ تو جن صیغوں کے اندر مقصود نہیں ہو، اگرچہ وہ صیغے جملہ خبریہ کی شکل میں ہوں یا پھر وہ لا تفعل کی شکل میں ہوں، تو وہ نہیں کے اوپر دلالت کریں گے۔ اسی طرح امر کا صیغہ بھی نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، یہ صیغہ تو ہے وَذَرُوا امر کا، لیکن اس کے اندر نہیں کا معنی پایا جاتا ہے۔ اگلی بات کہ نہیں کا موجب کیا ہے، نہیں کس چیز کو واجب کرتی ہے۔ جیسے ہم نے امر میں کہا تھا کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، ایسی نہیں یہ کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ تو اس میں وہی اختلاف ہے جو امر میں گزر چکا ہے، کہ امر کے اندر ایک صیغہ جس پہ امر حقیقتاً دلالت کرتا ہے، باقی امر کے صیغے مجازاً ہیں، باقی امر جن معانی پہ دلالت کرتا ہے وہ مجازاً ہے، ایک معنی اس کا حقیقی ہے وہ وجوب۔ اس طرح نہیں کے اندر مختلف معنی استعمال ہوتے ہیں۔ نہیں کے اندر دعا کے لیے بھی نہیں استعمال ہو سکتی ہیں،
تعییز کے لیے بھی نہیں استعمال ہو سکتی ہیں، ارشاد کے لیے بھی نہیں استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن جمہور کے قول کے مطابق نہیں کے اندر جو حقیقی معنی ہے وہ ہے تحریم۔ کسی چیز سے منع کرنا، حرمت کے درجے میں یہ امر کا حقیقی معنی ہے، باقی امر کے مجازی معنی ہے۔ اصل معنی کی دلیل وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ تحریم کے لیے استعمال ہوا۔ دعا کے لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تعتذروا اليوم تعییز کے لیے، ارشاد کے لیے لا تصلوا فی مبارک الإبل۔ تو بہرحال جیسے امر کے کچھ صیغے تھے، ایک صیغہ وجوب کا وہ حقیقی تھا، باقی مجازی تھے، اسی طرح نہیں کے بھی معانی ایک معنی حقیقی ہے، باقی مجازن ہے، اور حقیقی جو جمہور کے قول کے مطابق وہ ہے تحریم، کہ نہیں کا جو موجب ہے وہ تحریم ہے۔ کیا نہیں تکرار کا مطالبہ کرتی ہے؟ امر کے اندر ہم نے کہا تھا کہ امر کے اندر تکرار کا مطالبہ نہیں ہے، لیکن نہیں کے اندر راجح قول کے مطابق تکرار کا مطالبہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن برائیوں سے، جن کاموں سے روکا، وہ حالاً بھی اللہ تبارک و تعالی روک رہے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی۔ تو نہیں کے اندر راجح قول کے مطابق تکرار موجود ہے، یعنی منہی عنہ جس چیز سے اللہ نے روکا وہ حالاً بھی منہی ہے اور دائماً ہمیشہ کے لیے منہی ہے۔ اگلا موضوع وہ یہ ہے کہ نہیں کے 3 درجات ہیں۔ ایک نہیں لذاتی ہی، کچھ کام ایسے ہیں جو بذات خود وہ برے ہیں، قتل بری چیز ہے، زنا، چوری، ڈاکہ زنی، یہ ساری کی ساری یہ وہ برائیاں ہیں، یہ وہ برے کام ہیں جو تقریباً ہر مذہب کے اندر برے سمجھے جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں منہی لذاتی ہی، یہ اپنی ذات کے اندر ہی بری چیزیں ہیں۔ نمبر 2، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بذات خود برے نہیں ہوتے، وہ کسی وجہ سے برے بن جاتے ہیں، وہ کسی خارجی وصف کی وجہ سے اس کے اندر برائی آ جاتی ہے۔ جیسا کہ جمعہ کی اذان کے وقت تجارت کرنا، تو جمعہ کی اذان کے وقت تجارت کو شریعت نے ممنوع قرار دیا۔ بذات خود تجارت اچھی چیز ہے، بری نہیں ہے، ترغیب ہے تجارت کی، حلال کاروبار، لیکن جمعہ کے وقت کسی خارجی وصف کی وجہ سے اب تجارت حرام ہے، وہ ہے جمعہ کی تیاری کرنا۔ تیسری قسم یہ ہے جس میں احناف کا قول یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے اندر نہیں کی وجہ سے فساد کا حکم آتا ہے، کچھ چیزوں کے اندر بطلان کا حکم آتا ہے۔ عبادات کے اندر فساد بطلان دونوں کا حکم آئے گا، اور معاملات کے اندر صرف فساد کا آئے گا، بطلان کا نہیں آئے گا۔ جیسا کہ کسی معاملے کے اندر شرط فاسد لگانا، تو شرط فاسد کی وجہ سے معاملہ فاسد تو ہو جائے گا، باطل نہیں ہوگا، لیکن عبادات کے اندر فساد آنے سے عبادت فاسد بھی ہو جاتی ہے اور باطل بھی ہو جاتی ہے۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور امتثال ہے، امتثال اور اطاعت کے اندر 2 درجے نہیں ہوتے، اللہ کی مکمل اطاعت ہوتی ہے۔ لیکن معاملات کے اندر چونکہ مصالح عباد کی وجہ سے انسانوں کی مصلحتوں کو دیکھ کر اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 درجے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فساد کا درجہ، ایک ہوتا ہے بطلان کا درجہ۔ اگر شروط نہیں پائی جاتی، ارکان نہیں پائے جاتے، تو پھر تو وہ معاملہ باطل ہے، لیکن اگر ان کے اندر کچھ شروط فاسد آ جاتی ہیں تو وہ معاملہ فاسد تو ہوگا لیکن باطل نہیں ہوگا۔ تو یہ تو کچھ نہیں کے بارے میں، اور انشاءاللہ آگے ہم عام شروع کریں گے۔
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔